الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ ہڈی جو راستے میں پڑی ہوئی ملی، پتہ نہیں ہے کہ وہ کافر کی ہڈی تھی یا مسلمان۔ تو اس کو کہا کہ طہارت قرار دیں گے، کیونکہ شک ہے کہ پاک ہے یا نجس، قاعدے طہارت جاری کریں گے۔ صاحب عروہ نے یہ بات کہی، جس پر اشکال کیا گیا، اور اشکال یہ کیا گیا کہ بھائی یہاں پر تو اصل میں ہڈی کو نجس ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو اعتراف اسلام نہیں کرتا ہے وہ کفر ہوا کرتا ہے۔ تو کفر ایک امر عدمی ہے۔ اسلام اور کفر میں عدم و ملکہ کی نسبت ہے۔ پس جب انسان شک کرتا ہے کہ عدم ہے یا ملکہ، تو اصل ہمیشہ عدم ہوا کرتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے۔ اصل عدم ہے، بس اس عدم کی بنیاد پر کفر ہوگا، عدم اعتراف اسلام، اور اس کے نتیجے کفر ہوگا، اور کفر کا نتیجہ ہے کہ ہڈی نجس ہونا چاہیے۔ اس کا جواب حلی یہ دیا گیا کہ نہیں، کفر آپ کی بات صحیح ہوتی جب ہم کفر اور نابینا پن کو، نابینا ہونے عمى کو، اس کو ایک امر مرکب مانتے۔ کفر اور نابینا پن، عمى، یہ دونوں کے دونوں امر بسیط ہے۔ امر بسیط ہونے کے نتیجے میں ہم یہاں پر الٹا حساب ہوگا۔ یہاں پر یہ نہیں کہ اصل عدم جاری ہوگا، بلکہ یہاں پر اصل عدم کی بجائے امر بسیط میں برعکس امر یہ ہوگا کہ ہم شک کرتے کہ کفر وجود میں آیا ہے اس ہڈی میں یا کفر وجود میں نہیں آیا ہے۔ شک کرتے ہیں کہ کفر ہے یا نہیں، اصل عدم کفر ہے۔ یہ آئے گا امر بسیط میں، ایک شے کے وجود میں آنے میں شک ہے کہ کفر وجود میں آیا ہے یا کفر وجود میں نہیں آیا ہے۔ کوئی آ کر کے کوئی شک تو اسلام میں بھی ہے، تو آیا اسلام وجود میں آیا ہے یا اسلام وجود میں نہیں آیا ہے؟ تو اصل عدم اسلام جاری کرے۔ آپ جیسے اصل عدم کفر جاری کر رہے ہیں، اصل عدم اسلام جاری کریں۔ آپ اصل عدم کفر کیوں جاری کر رہے ہیں؟ تو اصل عدم اسلام جاری کریں۔ کہتے نہیں، اصل عدم اسلام جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز کو جو کفر کے علاوہ ہو
سب کو طہارت کے زمرے میں شامل کیا ہے. کل انسان محکوم بطہارت ہے سوائے کافر کے. کافر کے اوپر الگ سے حکم آیا ہے کہ کافر نجس ہوا کرتا ہے، اس لیے ہر انسان کو محکوم بپاکیزگی قرار دینا ہے سوائے کافر کے، یوں حکم آیا. اس لیے کافر کا جو حکم آیا تو شک کرتے کہ کافر ہے یہ ہڈی یا کافر نہیں ہے. اصل عدم کفر لازم آئے گا، اس لیے وہاں پر اسلام کی طرف یہ حکم جاری نہیں ہوگا. ہاں لیکن کفر امر بسیط ہے، اس کے حدوث میں جب شک ہو جائے. احکام اسلامی میں سے یہ ہے کہ کفر کے اوپر نجاست کا حکم ہے، باقی تمام انسانوں کو پاک مانا ہے. بس وہ تو ایک عمومی ہے، صرف اس کو استثناء کیا کہ کافر ہے تو نجس ہے. بس تو کفر ہے یعنی شک ہو رہا ہے، اصل عدم کفر جاری ہوگا، اس طرح سے جو جاری ہوگا. اب مسئلہ یہ کہ کفر کو بسیط مانے، اس کو مرکب کیوں نہیں مان رہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام، اس میں آپ خود وجداناً ملاحظہ کریں کہ کیا کفر اس چیز کا نام ہے کہ محل قابلیت اسلام ہو اور وہ اسلام نہ لائے تو کافر ہو گیا، کفر تو نہیں ہو گیا. وہ ہم کافر کی بات نہیں کر رہے ہیں، محل قابلیت اسلام کافر ہے اور وہ اسلام نہیں لاتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، وہ کفر تو نہیں ہو گیا. کفر تو وہ صفت ہے جو کافر میں پائی جاتی ہے، ہم اس صفت پر بات کر رہے ہیں، ہم خود اس آدمی پر بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے مرکب کا یہ معنی کرنا کہ محل قابلیت اسلام ہے اور عدم الاسلام ہے، دو چیز سے مرکب ہوگا. محل قابلیت کافر میں ہوا کرتی، نہ کفر کے اندر. کفر اور کافر میں فرق ہے نہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ یہ اشتباہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور جو ہے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا دفاع نہیں کرتے ہیں، ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں تو وہ تو غلطیاں ہیں، ماننا پڑے گی غلطیاں ہیں. مسلمان تو غلطیاں کرتے ہیں، ہم اسلام کے اصلی قانون کا دفاع کر رہے ہیں کہ اسلام کے قانون میں کوئی خرابی نہیں. ہم قرآن کا دفاع کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، یعنی حقیقی اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کا دفاع نہیں کرتے، مسلمانوں میں بہت ساری کوتاہی ہے. تو اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے. اس طرح کفر الگ چیز ہے، کافر الگ چیز ہے، تو الگ الگ چیز ہے. اس لیے آپ نے مرکب کا نام لے لیا کافر کے اوپر کہ جو محل قابلیت اسلام رکھتا ہے اور اسلام نہ لائے، تو آپ نے کافر کو کفر سے ملا دیا. اس لیے کفر کا معنی مرکب کر رہے ہیں. کفر کا معنی مرکب نہیں، کفر جو ایک بسیط چیز ہے، اس میں جو ہے، اس لیے جب بسیط ہے شک کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس ہڈی میں کفر پیدا ہوا یا نہیں. اصل عدم کفر ہے اور اس کی بنیاد پر اس ہڈی کو عدم کفر کی بنیاد پر پاک مانا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہڈی پاک ہے. اس لیے پہلا فتویٰ جو صاحب عروہ نے اپنے متن میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈی کو پاک مانا جائے گا، وہی والا فتویٰ صحیح رہے گا. مطلب دوم یہ ہے کہ کیا مردار کو بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ مشہور معروف اصحاب کے درمیان یہ ہے کہ بیچنے کی اجازت ہے، لیکن بعض لوگ منع بھی کرتے ہیں، بعض لوگ جائز بھی قرار دیتے ہیں. تو یہ اختلاف کا منشا ہو گیا. اختلاف کا منشا خود روایات ہے کہ جو اس مردار کو بیچنے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. بعض روایات میں یوں آیا،
ثمن المیتۃ سحتن، مردار کا پیسہ حرام ہے۔ بعد میں آیا من السحت ثمن المیتۃ، حرام چیزوں میں سے کہ میتہ کا پیسہ کھایا جائے۔ تیسری روایت میں السحت ثمن المیتۃ، حرام میتہ کا پیسہ ہوا کرتا ہے۔ مختلف تعبیرات کے ساتھ مردار کے پیسے کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن بزنطی کی روایت اس کے مقابل میں، اس میں کہا گیا جو دمبے کی چتی جو چربی ہوا کرتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ دمبا آسانی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ سکے اور وہاں پر چرنے کا کام انجام دے سکے، اور ساتھ ساتھ چربی کو چراغ جلانے میں استعمال کیا۔ کھانا تو حرام ہے، اس کو چربی کو چراغ جلانے میں استعمال کیا، تو یہ چربی بھی مردار ہے، یعنی اس کو بیچنے کی اجازت ہے، کوئی چراغ میں کام آتا ہے نہیں، چراغ میں اس کو تیل نکال کے کام لایا جاتا ہے، تو کیا رج ہے؟ تو اسی کو روایت میں یوں ذکر گیا، یذیبھا، اس چربی کو پگھلائے گا، یسرج بہا، اور اس تیل کی وجہ سے چراغ جلایا جائے گا، ولا یاکلھا ولا یبیعھا، اس چربی کو نہ کھائے گا نہ کسی اور کو بیچے گا۔ تو یہاں پر لا یبیعھا آیا ہے، لیکن اب جو ہے یہ اخبار مانع بیچنے کے لیے، لیکن کچھ اس کے مقابل میں اخبار ہے جس کو بیچنے کی اجازت دی ہے نہیں، وہاں پر کہ کوئی لا باس، جیسے سیقل کی روایت ہے، کتبوا الی الرجل، لوگوں نے امام کی طرف خط لکھا، جعلنا اللہ فداک، اللہ ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے، انا قوم نعمل السیوف، ہم وہ قوم ہیں جو تلوار بناتے ہیں، لیست لنا معیشۃ، ہمارے لیے کوئی اور کاروبار نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور کاروبار نہیں، ولا تجارۃ غیرھا، اور کوئی تجارت نہیں ہے سوائے تلوار بنانے کے، ونحن مضطرون الیہا، اور ہم اس تلوار بنانے کی طرف مجبور ہیں، وانما علاجنا من جلود المیتۃ من البغال والحمیر الاہلیۃ، اور ہمارے لیے اس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ ہم اس کی جو نیام بناتے ہیں، کھچر اور گدھے جو ہمارے علاقے میں ہوا کرتے ہیں، اہلیہ نے اپنے محلے کے جو خچر، وہ جو ہوتے ہیں پالے ہوئے خچر اور پالے ہوئے گدھے، وہ جب مر جاتے ہیں تو اس سے ہم اپنا علاج کیا کرتے ہیں، یعنی اس کی چمڑی سے نیام بناتے ہیں تلواروں کے لیے۔ لا یجوز فی اعمالنا غیرھا، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، ہم اسی تلوار کو بناتے ہیں، اور جو گدھے کے چمڑی سے یا خچر کی چمڑی سے جو مردار خچر ہے، مردار گدھا ہے، اس سے نیام بناتے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَشَرَاؤُهَا وَبَيْعُهَا وَمَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَثِيَابِنَا، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں، اس کی خرید و فروخت کریں، اس کو چھوئیں اپنے کپڑے اور ہاتھ کے ذریعے سے۔ وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَىٰ جَوَابِكَ فِي هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، ہم محتاج ہیں آپ کے جواب کے اس مسئلے میں، یا سیدنا، ہمارے آقا و سردار، لِضَرُورَتِنَا، کیونکہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت ہے۔ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو امام علیہ السلام نے جواب میں ان کو لکھا، اجعلوا ثوبا للصلاۃ، کہ تم نماز کے لیے ایک الگ کپڑا رکھو، کیونکہ مردار کا جو ہے کپڑا، مردار سے لگا ہوا کپڑا نجس ہو جایا کرتا ہے، ایک الگ کپڑا نماز کے لیے رکھو۔ یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ جلد کو، مردار کی جلد کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ نیام کے کام میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ روایت تو یہ بتا رہی ہے، اس کے اندر کوئی منع نہیں کیا امام نے، خالی کہا کہ نماز کے لیے الگ کپڑا رکھو بس۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے یہ جواز والی روایت، پہلے والی روایت منع والی روایت تھی، یہ جواز والی روایت ہے، روایت آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ صلی اللہ علیہ